اچھا، یہ ایک اور غزل ہے، اس کے ایک دو اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اپنی ذات کو سمجھنے کے حوالے سے اشعار ہیں۔ ہزاروں خواہشیں تھی، خواب تھے، افسوس تھے، غم تھے۔ ہزاروں خواہشیں تھی، خواب تھے، افسوس تھے، غم تھے۔ کہو خود کو سمجھنے کے مواقع کیا بہت کم تھے۔ یہ جو ہماری زندگی میں خواہشیں ہوتی ہیں، یہ خود کو سمجھنے کا ایک موقع ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں یہ خواہش آ رہی ہے کہ میں ایک بڑی گاڑی لے لوں۔ آپ کی زندگی میں یہ خواہش آ رہی ہے کہ میں سیر کرنے ملیشیا چلا جاؤں۔ آپ کی زندگی میں یہ خواہش آ رہی ہے کہ میں کوئی رقم صدقہ کر دوں۔ آپ کی زندگی میں یہ خواہش آ رہی ہے کہ میں نوافل ادا کروں۔ ہر خواہش کا کوئی معنی ہے، ہر خواہش کے پیچھے نفس ہے، اور آپ کا نفس کس جگہ پر ہے اپنی خواہش سے پہچان سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے زندگی بچپن غربت میں گزارا، میرے پاس نہ گھر میں گاڑی تھی، نہ موٹر سائیکل تھا، نہ سائیکل تھی۔ جب میرے پاس پیسہ آیا کسی حد تک، تو میں نے سب سے پہلے، بڑی خواہش تھی میری کہ میرے پاس ایک مہران ہو، میں ایک مہران گاڑی خریدوں۔ میں نے مہران خرید لی۔ جب میں نے مہران لے لی تو 2 یا 3 ہفتے بڑے اچھے گزرے، اور اس کے بعد سڈنلی میرا دل کیا کہ میں ایک آلٹو لے لوں۔ کچھ مہینے میں میرے پاس پیسے ہو گئے، میں نے مہران بیچی اور اس کی جگہ پر آلٹو خرید لی۔ 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے پھر تسکین رہی، پھر مجھے خیال آیا کہ میں سوئفٹ لے لیتا ہوں۔ پھر میں نے سوئفٹ خرید لی۔ چوتھی دفعہ جب کچھ عرصے بعد میرے دماغ میں یہ آیا کہ اب مجھے سیوک لینی ہے، تو میں نے پے آرڈر بنوا لیا تھا، اور میں پہنچ گیا تھا، ہونڈا کے شو روم پہنچ گیا تھا، رنگ دیکھ رہا تھا مختلف۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں ایک گاڑی کے اندر بیٹھا، تو مجھے ایک دم نا اپنے اندر سے جیسی یہ آواز آئی کہ مات پہلے مہران، پھر آلٹو، آلٹو کے بعد سیوک، اب اس سیوک کے بعد تمہیں مرسیڈیز چاہیے ہوگی، پھر تمہیں بی ایم ڈبلیو کی خواہش پیدا ہوگی، اس کے بعد تم فراری چاہو گے، پھر تم لیمبرگینی چاہو گے۔ اس کا کوئی انت نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ پے آرڈر کینسل کر دیا، اور میں گھر آ گیا، اور اس کے بعد میں نے کئی سال وہ سوئفٹ ہی چلائی، اور میں مطمئن رہا، اس لیے کہ میرے اندر سے وہ خواہش ختم ہو گئی۔ تو جو آپ کی خواہش ہے، اس کو پرکھنا اور یہ جاننا کہ وہ خواہش آپ کو کدھر لے کے جا رہی ہے، وہ کسی اندھے کنویں میں تو نہیں لے کے جا رہی، وہ آپ کو سمجھنے کا ایک موقع دیتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں تھی، خواب تھے، افسوس تھے، غم تھے۔ خواب بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو بھی خواب ہے، آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے، خواہش کیا ہے جو مجھے آج چاہیے، خواب کیا ہے جس کو میں نے اپنی منزل بنایا ہوا، خواہش یہ ہے کہ میں ابھی کیا کھا لوں، خواب کیا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ نعمتیں موجود ہوں، خواہش کیا ہے کہ میں ابھی آج کیا کر سکتا ہوں، خواب کیا ہے کہ میں 10 سال میں اچیو کیا کروں گا۔ تو آپ کی زندگی کے جو خواب ہوتے ہیں کہ میں زندگی میں کیا بننا چاہتا ہوں، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا نفس کیا کہہ رہا ہے، آپ جانا کدھر چاہتے ہیں۔ افسوس، آپ کی زندگی کے افسوس کیا ہیں، آپ کو کس بات کا غم ہے۔ کبھی آپ کو اس بات کا غم ہوتا ہے کہ میں ایک فائنینشیل اپرچونٹی مس کر گیا، کبھی آپ کو اس بات کا غم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا دل دکھا دیا، کبھی آپ کو اس بات کا غم ہوتا ہے کہ افسوس میں اتنی نیکی نہیں کر سکا۔ جو بھی آپ کے غم ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا نفس کس جگہ پر ہے۔ تو یہ افسوس، غم، خواہشیں، خواب، یہ سب خود کو سمجھنے کے مواقع ہیں۔ تو کہو خود کو سمجھنے کے مواقع کیا بہت کم تھے۔ ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں خود کو سمجھنے کے یہ مواقع دن رات، صبح و شام، گھڑی بہ گھڑی نہیں ملتے۔ ہم اپنی ہر خواہش، اپنے ہر خواب، اپنے ہر افسوس، اپنے ہر غم سے یہ نہیں جان پاتے کہ ہم کون ہیں اور ہم کدھر جائیں گے، ہم کدھر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر ہر شخص کو غور کرنا چاہیے۔ اور چلیں، مطلب سنایا، مقطع سنا دیتا ہوں۔ عماد اب کے فصیل شب پہ اپنی غم گساری کو، عماد اب کے فصیل شب پہ اپنی غم گساری کو، کئی چہرے، کئی لمحے، کئی صدمے، کئی نم تھے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب آپ فصیل شب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رات کی فصیل پر جب آپ تنہا ہوتے ہیں، تو آپ کی غم گساری کو کیا آتا ہے؟ آپ کی غم گساری کے لیے اگر جو چہرے آ رہے ہیں، جو لمحے آ رہے ہیں، جو صدمے آ رہے ہیں، وہ آپ کو سکھا رہے ہیں اپنے بات۔ آپ کو کون سے لوگ یاد آ رہے ہیں، آپ کو زندگی کے کون سے لمحے یاد آ رہے ہیں، آپ کو زندگی کے کون سے صدمے یاد آ رہے ہیں۔ ان صدموں کی کیفیت، ان صدموں کا بھی ایک مزاج ہے۔ آپ کو پیسے کا صدمہ ہے، یا آپ کو رشتے کا صدمہ ہے،
या आपको नेकी और गुनाह का किसी बात का सदमा है? आपको जो चेहरे याद आ रहे हैं, वो चेहरे वो हैं जो आपके नफ्स को आसाइश देते थे, या वो चेहरे वो हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी की तश्कील में कोई किरदार अदा किया? आपको जो लम्हे याद आ रहे हैं, वो लम्हे कौन-से हैं? क्या ये वो वाले लम्हे हैं जिन्होंने आपकी मादी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नुकसान दिया, या ये वो लम्हे हैं जो आपकी ज़ात की तश्कील करके आपकी आखिरत के लिए कुछ कर रहे हैं? तो खुद को जो समझने का पूरा अमल है, वो बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे अपने अंदर मौजूद है। लोग बहुत ये सवाल पूछते हैं कि जी बताएँ, मैं लोगों को कहता हूँ जो भी जानना चाहते हैं, खुद को पढ़ें, अपनी ज़ात को पढ़ें। जितना आप खुद को पढ़ने में, को समझने में काबिल हो जाएँगे, उतना ज़िंदगी के रास्ते आपके लिए आसान होते चले जाएँगे।